اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو میں نے کہا کہ ہم یہ بات چیت شروع کرتے ہیں کہ اپنے حالات کو کیسے بہتر کریں، کہ ہم اپنے حالات بہتر کریں گے تو آس پاس کے اور باقی اور معاشرے کے اور ملک کے حالات خود بخود ان پہ اچھا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ پہلا ٹاپک جو میں آج لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ایسا کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انتہائی غور و فکر سے اپنے ذرائع کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے پاس کیا ذرائع اویلیبل ہیں۔ جب ہم ذرائع کی بات کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ آج ہم اسی کی بات کریں گے۔ تو جب ہم ذرائع یا ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ریسورسز صرف پیسہ نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو یہ اس بات کو کلیئر کر لیجئے، ٹھیک ہے، بلکہ پیسہ ایکچولی لسٹ میں نیچے آتا ہے، اس سے پہلے کچھ اور چیزیں اوپر آتی ہیں۔ فار ایگزامپل میرے پاس کیا ریسورسز، کسی کے پاس بھی یا میرے پاس یا آپ کے پاس کیا اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا اپنا آپ ہے، میری ایک جسمانی صلاحیت ہے کہ میں کچھ کام کر سکتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو زیادہ جسمانی طور پہ توانا ہیں، زیادہ کام کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کم کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ذہنی طور پر کچھ لوگ بہت تیز ہیں، وہ ذرا اور طرح کے کافی کمپلیکس کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑے سادہ طبیعت کے ہیں، وہ کچھ اور طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ یہ ریسورسز ہیں جو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری جسمانی صحت، ہماری ذہنی صحت، یہ ہمارے ریسورسز ہیں۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، یعنی اگر ہم آلریڈی کچھ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں اس میں سے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کتنا وقت ہمارا جا رہا ہے۔ فرض کیجئے اگر میں 9 to 5 جاب کرتا ہوں اور اس سے میرے حالات اچھے نہیں ہو رہے، چونکہ میرے پاس ایک چھوٹی جاب ہے اور اس کی انکم کم ہے اور مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں میری انکم بہتر ہو جائے گی اس جاب میں، یا میری ایسی کوئی ترقی ہو جائے گی کہ میری پوزیشن چینج ہو جائے اور میری انکم بڑھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 9 to 5 کے 8 گھنٹے کے علاوہ پھر میرے پاس کچھ اور گھنٹے ہیں، 4-5 گھنٹے میں نکال سکتا ہوں جس میں میں کوئی ایڈیشنل کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی وہ ایک الگ چوائس ہے کہ وہ ایک اور جاب ہو سکتی ہے، وہ کوئی ذاتی کام ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا بہت ہی چھوٹا سا بزنس ہو سکتا ہے، کوئی تھوڑا سا اس سے بڑا کچھ کام ہو سکتا ہے، کوئی ریموٹ جاب ہو سکتی ہے، کوئی فلاں ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کی ہم آگے بات بھی کر لیں گے، لیکن ریسورسز کاؤنٹ کرتے ہوئے وقت، اوور اون سیلف، ہماری یعنی جسمانی صلاحیت، ہماری ذہنی صلاحیت، ہمارا وقت جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، کتنا وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ریسورسز ہیں ایکچولی۔ پھر ہمارے پاس کیا ایکسپیرینس ہے، اگر ہمارا کوئی ایکسپیرینس ہے، ہم آلریڈی کہیں کام کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، تو ہمارا ایک سرٹن ایکسپیرینس ہوگا نا کہ ہم جو جس طرح کا کام کرتے ہیں اس کے، اگر کوئی ٹیکنیکل کام کرتے ہیں تو اس کا ایکسپیرینس ہے، اگر کوئی ہم آفس ٹائپ کا کام کرتے ہیں تو وہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا۔ جب میں ٹیکنیکل کہتا ہوں تو میری مراد اس سے ہے جو ووکیشنل سکل ہوتا ہے نا، جیسے کوئی کارپینٹر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارا یعنی یہ بھی ایک ریسورس ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا جانتے ہیں بیسکلی۔ اگلا ریسورس جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہمارا سکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کیا کرتے ہیں، یعنی اس کا تجربہ ہمارے پاس کیا ہے، 2 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 10 سال کا ہے، یہ ہمارا ایک ریسورس ہے۔ جتنا بڑا ہمارا تجربہ ہوگا اصولاً ہمارا اتنا بڑا ریسورس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے تجربے میں کچھ کمی ہے ایکچولی نا، ہم نے اچھا تجربہ نہیں کیا، اچھے طریقے سے پروبیبلی کام نہیں کیا۔ اینی وے، تو سکل ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کیا چیزیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ اکاؤنٹنگ کا سکل جانتے ہیں، اگر آپ مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ مارکیٹنگ کا سکل جانتے ہیں، اگر آپ سیلز میں ہیں تو آپ سیلز کا سکل جانتے ہیں۔ اس بات کا یقین رکھیے نا کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے کام سیکھ لیا ہے تو پھر آپ سکلفل ہیں اس کام کے لیے۔ پھر کئی کام ہیں جو کہ باقاعدہ یعنی جن کو تو ہم ویسے ہی سکلز کہتے ہیں نا، جیسے میں نے اگزامپل دی، پلمبنگ ہے، الیکٹریکل ورک ہے، ایئر کنڈیشننگ ہے، آٹو مکینک ہے، فلاں،
یہ تو باقاعدہ یعنی ان کو تو سکلز ہی کہا جاتا ہے نا، لیکن سکلز اس کے علاوہ بھی ہیں نا، یعنی ہارڈ سکل جو میں نے ابھی آپ کو اکاؤنٹنگ کی اور مارکیٹنگ اور سیلز اور اس طرح کی، اگر آپ ایچ آر میں کام کرتے ہیں تو آپ ایچ آر کا سکل رکھتے ہیں، تو سکل ہمارا اگلا ریسورس ہے۔ نالج، کہ ہمارے پاس نالج آس پاس کا، اس ٹریڈ کا جس میں ہم ہیں، یا اس کے علاوہ آس پاس کے ٹریڈز کا، یا کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیا نیا آ رہا ہے، وہ یہ ان چیزوں کا جو علم رکھنا ہے یہ بھی ہمارا ریسورس ہے۔ یعنی یہ میں نے آئی ڈنٹ کاؤنٹ ایکچولی، لیکن میرا خیال میں 6-7 ریسورس تو میں آپ کو گنوا چکا ہوں۔ پیسہ اس کے بعد آتا ہے، ان 7، یعنی اگر یہ 7 تھے تو 8ویں نمبر پہ پیسہ آتا ہے کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں جس سے میں کوئی ایڈیشنل کام کر سکتا ہوں۔ یعنی بہت سے کام ایسے ہیں جس میں آپ کے پاس ایڈیشنل پیسہ نہ ہونا آپ کا ہینڈی کیپ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر شاید ہو بھی سکتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں شام کو، تو اس کے لیے آپ کو ایک انویسٹمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک دکان کرائے پہ لیں گے، پھر اس میں کوئی اسٹاک بھریں گے، اس کے بعد فلاں کریں گے، پھر آپ کو شاید اس کے دن میں کھلا رکھنے کے لیے اگر آپ کا اپنا کوئی گھر سے کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو ملازم رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کرتے ہیں لوگ اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے آفیسز میں کام کرتے ہیں، ساتھ انہوں نے پیرالل اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر لیا ہے جہاں شام کو آ کے 5-6 گھنٹے وہ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ سو وہ ہے جہاں پہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن فار اے لاٹ آف ادر تھنگس پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یا بہت کم پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہت، یعنی جو مائکرو فائنانس کا اوریجنل کانسیپٹ تھا وہ تو یہی تھا ایکچولی، کہ آپ چھوٹا سا کوئی کام کر لیں چھوٹے سے پیسوں سے، تاکہ آپ کی لائبلٹی کم رہے اور آپ کا سروائیول اچھا ہو۔ دیکھیں نا، اگر آپ بینک سے 5 کروڑ روپے لے کے اور چاہیں کہ میں ذرا بڑا اچھا سا بزنس شروع کروں، تو آج کل کے انٹرسٹ ریٹ کے مطابق آپ کی تو جو ڈیٹ سروسنگ ہے، اگر آپ کو 20% پہ بھی ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں 1 کروڑ روپیہ تو آپ کو بینک کو واپس کرنا ہے۔ اپنے لیے تو کمانا بعد کی بات ہے نا، اور کوئی دکان، کوئی بزنس، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈے 1 سے پروفیٹیبل ہو جائے۔ اس کا ہر ایک بزنس کا اپنا بریک ایون کا ٹائم ہے جس میں وہ آپ کے انکم اور آپ کا ایکسپنس برابر ہوتا ہے اور پھر آپ پروفٹ میں جاتے ہیں۔ تو کسی کا 6 مہینے ہو سکتا ہے، کسی کا سال ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپان دی بزنس ایکچولی، اور کسی کا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے نا، 3-4-5 سال بھی لگ سکتے ہیں بریک ایون پہ آنے میں۔ یہ سارے عرصے میں کنٹینیوسلی انویسٹمنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مائکرو فائنانس کا ماڈل تھا اسی لیے کامیاب تھا کہ اس میں تھوڑے پیسوں سے چھوٹا کام کریں اور اس کو ساتھ میں آپ اپنا لون بھی واپس کرتے جائیں، تو جو آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی انکم ہوتی جائے گی، اس میں سے آپ لون واپس کر دیں، چونکہ چھوٹا لون ہے جلدی واپس ہو جائے گا، تو پھر 100% انکم آپ کی ہو جائے گی۔ پھر آپ اس انکم کو ری انویسٹ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ کا تھوڑا تھوڑا کر کے بزنس، یعنی کوئی جمپس نہیں ہے، بہت ہی سلولی گریجولی آپ اپنے آپ کو انکریز کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک ریسورس ہے آپ کا۔ تو اپنے ذرائع کا جائزہ لیں اور لکھیں۔ میں اس حق میں ہوتا ہوں کہ زبانی مت کریں، کوئی ایک کاغذ پکڑیں، لکھ لیں۔ اگر ورسٹ کم ورسٹ آپ کو لکھنا نہیں آتا، کوئی شخص ان پڑھ ہے، کوئی بات نہیں، کسی بچے کسی کو بھی ریکویسٹ کر کے اسے کہیں یار یہ ذرا کاغذ پہ مجھے یہ چیزیں لکھ دو، میں بولتا جاتا ہوں آپ مجھے لکھ دو 1 2 3 1 2 3 4 5 6 یہ مجھے لکھ دو۔ وہ آپ بعد میں بھی آپ کو پڑھا نہیں بھی جائے گا نا، آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں نا 1 نمبر پہ میں نے یہ کہا تھا، 2 نمبر پہ میں نے یہ کہا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سو آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے ذرائع کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ ان ذرائع سے آپ کیا کام کر سکتے ہیں۔ سو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔